نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 اور 275 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 274 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور کسی وقت کے بغیر، کسی حالت کے بغیر، دن اور رات کی تعیین کے بغیر ہمہ وقت وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اجر ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ان کے لیے کیا اجر ہوگا۔ اور چونکہ صدقہ اور سود یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، صدقہ میں رحم دلی ہوتی ہے اور سود کے اندر بے رحمی ہوتی ہے، صدقہ کے اندر مروت ہے اور سود کے اندر بے مروتی ہے۔ سود میں ظاہراً مال بڑھتا ہے، حقیقت میں کم ہوتا ہے، اور صدقہ میں ظاہراً مال گھٹتا ہے لیکن حقیقت میں بڑھتا ہے۔ تو جو صدقہ دینے والا ہے ان کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو سود کھانے والے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں اٹھیں گے کہ ان کے حواس باختہ ہو چکے ہوں گے، وہ اپنے حواس کھو چکے ہوں گے۔ تو صدقہ اور سود چونکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سود اور سود کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات میں، والنہاری، اور دن میں، سرًا، چپکے سے، وعلانیتاً، اور ظاہراً، فلہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف، اور نہیں ہے خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں ہر وقت خرچ کرتے ہیں۔ دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے۔ دن کے وقت میں خرچ کرنا اس لیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے، رات کے وقت میں اس لیے کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے وہ شرمندگی محسوس نہ کرے، اور سرًا وعلانیتاً، چپکے سے بھی اور ظاہراً بھی۔ جہاں پر چپکے سے خرچ کرنا مفید ہے وہاں پر چپکے سے خرچ کر دیتے ہیں، اور جہاں پر ظاہراً خرچ کرنا مفید ہے تو وہاں پر ظاہراً خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ان کا مقصد وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو جب ان کا مقصد یہ ہے تو ان کا اجر بھی کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس، اس لیے کہ انہوں نے اپنا مال وہ لوگوں کے لیے خرچ نہیں کیا، انہوں نے اپنا مال نیک نامی کے لیے خرچ نہیں کیا، انہوں نے اپنا مال وہ شہرت کے لیے خرچ نہیں کیا، انہوں نے اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، تو اس کا بدلہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، چونکہ یہ عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہے تو لہٰذا اس کا بدلہ بھی اللہ کے ہاں موجود ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ جب وہ اپنے اس بدلہ کو دیکھیں گے تو وہ خواہش یہ کریں گے کہ اے کاش ہم اپنا سارا کا سارا مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، سارا مال اللہ کی راہ میں اڑا دیتے، ختم کر دیتے، اور ہمارے پاس کچھ باقی نہ بچتا، یعنی اس کا جو اجر ہے قیامت کے دن جب ان کے سامنے آئے گا تو ان کی یہ تمنا ہوگی۔ الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، لا نہیں، یقومون، وہ کھڑے ہوں گے،
الا مگر کما جیسا کہ یقوم الذی کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان حواس اڑا دیے شیطان نے من المس لپٹ کر. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کھانے والے ہیں. ایک طرف ان لوگوں کی کیفیت ہے جو صدقہ دینے والے ہیں. جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم ان کے چہرے پر نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ اپنی قبروں سے حشاش بشاش اٹھیں گے. اور وہ لوگ جو سود کھانے والے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسا کہ دورہ پڑ گیا ہوتا ہے. یعنی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جنات کے اثرات ہوتے ہیں اور جنات کے اثرات کی وجہ سے آدمی پر دورہ پڑ جاتا ہے, آنکھیں پھر جاتی ہیں, حواس باختہ ہو جاتا ہے. تو ان کی کیفیت قیامت کے دن ایسی ہوگی. تو دونوں کی چونکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں تو لہٰذا ان دونوں کی کیفیت قبروں سے اٹھتے وقت بھی ایک دوسرے کے متضاد ہوگی. ذالک بانہم, یہ اس لیے کہ بانہم قالوا, انہوں نے کہا, انما البیع, کہ تجارت, مثل الربا, سود کی مثل ہے, سود کی مثل ہے. دیکھیے کہ تجارت کے اندر بھی مال بڑھتا ہے اور سود کے اندر بھی مال بڑھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سود کو کیوں حرام قرار دیا جا رہا ہے جبکہ تجارت بھی سود کی مثل ہے. اب انہوں نے یہاں پر اصل کس کو بنا دیا؟ سود کو, اور اس کی مثال کس سے بیان کی؟ تجارت سے. جبکہ تجارت میں لوگوں کا نفع ہوتا ہے, تجارت میں خدمت خلق ہوتی ہے کہ ایک آدمی, اب مثال کے طور پر میں منڈی نہیں جا سکتا سبزی لینے کے لیے, تو ایک تاجر منڈی سے سبزی لا کر ہمارے محلے کے سامنے ایک دکان بنا لیتا ہے. تو اس میں خدمت خلق مقصود ہے نا, کہ میں قریب سے جا کر خرید کر لے آتا ہوں, تو اس کو اس کی محنت کی اجرت مل جاتی ہے, وہ اس میں سے جائز منافع اپنے پاس رکھ لیتا ہے. تو تجارت کے اندر تو خدمت خلق مقصود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا نفع بھی مقصود ہوتا ہے. لیکن سود ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں خدمت خلق مقصود ہی نہیں ہے, بلکہ اس میں تو غریبوں کا خون نچوڑنا مقصود ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آدمی وہ 1 لاکھ کا ضرورت مند ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے, کسی شخص کے پاس جاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دو. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 1 لاکھ دیتا ہوں, لیکن تم نے مجھے واپس کرنا ہے 1,10,000. اب دیکھیے کہ اس کو ضرورت تھی 1 لاکھ کی, وہ 1 لاکھ کا اب ضرورت مند تھا. اب جب اس نے سود لیا تو اب کتنے کا ضرورت مند ہو گیا؟ 1,10,000 کا. تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی, وہ پہلے ضرورت مند تھا, وہ پہلے محتاج تھا, تو آپ نے اس کو مزید محتاج بنا دیا, مزید ضرورت مند بنا دیا. تو سود کے اندر وہ تو غریبوں کا خون نچوڑنا ہے, غریبوں کو اور مجبور کرنا ہے, غریبوں کو اور دبانا ہے. لیکن اگر بالفرض آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے, اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے, آپ اس کو صدقہ دے دیتے ہیں, اللہ کے لیے اس کا تعاون کر دیتے ہیں, مدد کر دیتے ہیں, جو آپ کے پاس توفیق ہے. مثال کے طور پر وہ 1 لاکھ کا ضرورت مند ہے, آپ نے 5,000 دے دیا اس کو. اب دیکھیں کہ وہ 1 لاکھ کا ضرورت مند تھا, اب وہ 95,000 کا رہ گیا ضرورت مند. تو صدقہ میں آپ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے ساتھ محبت کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ سود کے اندر آپ اس کے ساتھ بے رحمی کر رہے ہیں, سخت دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بے مروتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سود کے اندر آپ اس کے خون کو نچوڑ رہے ہیں, اس کو مزید محتاج اور ضرورت مند بنا رہے ہیں, اس کو مزید پریشانی کے اندر ڈال رہے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ لفظ اللہ, اور حلال کیا اللہ نے, اور حلال کیا اللہ نے تجارت کو, وحرم الربا, اور حرام کیا سود کو. فمن جاءہ, پس جو شخص جاءہ آئے اس کے پاس,
موعظۃ نصیحت، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا تو وہ رک گیا، فلہ تو اس کے لیے ہے، ما سلف جو گزر گیا۔ انشاءاللہ میں اس پر تفصیل سے بات عرض کروں گا کہ بیع اور ربا کیا چیز ہوتی ہے، اور اس میں کس طرح وہ حرمت آتی ہے، کس طرح سے جائز ہوتی ہے بیع، اور ربا کس طرح حرام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ البتہ یہ بات ہے کہ بیع کو تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ سود حرام ہے۔ اب جس چیز کے بارے میں آدمی کو یہ گمان بھی ہونے لگے کہ یہ سود کے ضمن میں آتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، یہ نصیحت پہنچ گئی۔ اب جو شخص رک گیا، فانتہا تو وہ رک گیا، فلہ ما سلف تو اس کے لیے وہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا، یعنی اس سے پہلے جو اس نے کمایا ہے، جو اس کے پاس چیزیں ہیں، یعنی سود کی حرمت سے پہلے، اصل تو یہ سود کی حرمت سے متعلق ہے کہ سود کی حرمت سے پہلے جو کچھ اس نے حاصل کیا تھا وہ اس کے پاس رہے گا۔ لیکن آج بھی اس طرح ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کے پیسے وہ لیتا ہے، تو جو اس کی اصل پرنسپل اماؤنٹ ہے، جو بنیادی رقم ہے، وہ اس کو لینے کا حق ہے، لیکن جو اس سے اوپر کی زائد کی رقم ہے، سود کی رقم ہے، تو وہ نہیں لے سکتا۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے 1 لاکھ کی مثال دی ہے، ایک آدمی آتا ہے 1 لاکھ روپیہ، وہ ضرورت مند ہے، وہ لینے کے لیے آتا ہے، تو اس کو یہ تو حق حاصل ہے کہ یہ 1 لاکھ اس سے واپس لے لے، لیکن جو اوپر والا معاملہ ہے اس کو وہ ترک کر دے، اس کو وہ چھوڑ دے۔ تو فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ الی اللہ، اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف ہے، یعنی اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ ومن عاد، اور جو شخص لوٹے، یعنی اس نے چھوڑا نہیں، سود کی حرمت کو سننے کے بعد دوبارہ اس نے سود کا معاملہ کیا، فاولئک پس یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو جس طرح صدقہ کرنے والوں پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، وہ ہمیشہ حشاش بشاش رہیں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے، اسی طرح سود کھانے والے وہ ہمیشہ پریشان رہیں گے اور وہ آگ کے اندر ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال روزی نصیب فرمائے اور ہر طرح کے حرام معاملات سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔